بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ آج مورخہ 7 مئی بروز جمعرات ہم لوگ حدیث نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنا سمر ویکیشن جو سلیبس تھا اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، مکمل کر چکے ہیں۔ سورۃ الانفال کے 7 سبق 1 سے 7 تک، احادیث 1 سے 5 تک اور موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 1 اور 2 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 6 پڑھیں گے اور حدیث نمبر 6 جو ہے اس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان فرمائے ہیں، اور تکمیل ایمان کے وہ 4 اصول کون سے ہیں جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ پڑھ لیجیے میرے ساتھ ایک دفعہ۔ من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ من کا معنی ہوتا ہے جس، جو یا کون، تو یہاں پہ اس کا ترجمہ جس کے ساتھ کیا جائے گا۔ من جس نے، احبہ محبت کی، للہ اللہ کے لیے، من احب للہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ واو کا معنی ہوتا ہے اور ابغض بغض رکھا، للہ اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، واعطى للہ واو کا معنی ہوتا ہے اور اعطا عطا کیا، للہ اللہ کے لیے، ومنع للہ واو کا معنی ہوتا ہے اور منع روکا، اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان فقد تحقیق استکمل مکمل کر لیا، الایمان اس نے ایمان۔ تو با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، من احب للہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ اور اللہ کے لیے بغض رکھا، واعطى للہ اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، ومنع للہ اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس حدیث کی تشریح ذرا دیکھیے۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور نمبر 4، کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ ان 4 اصولوں کا مطلب کیا ہے؟
دراصل اسلام دین فطرت ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام جو ہے یہ تمام معاملات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے رہنما اصول جو ہے وہ وضع کرتا ہے۔ اسلام نے ایسے انگنت اصول وضع کیے ہیں جو انسان کی فلاح و بہبود کے ضامن ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ایسے اصول وضع کیے ہیں جو انسان کی فلاح و بہبود کے مظہر اور تکمیل ایمان کا سبب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے 4 اصول جو ایمان کے مکمل ہونے کا سبب بنتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ اب آپ حضرات کو ان 4 اصولوں کی امید ہے سمجھ آ گئی ہو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مذکورہ 4 اصولوں کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھے۔ دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکے تو محض اللہ کے لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازنا انسان کے ساتھ اللہ کی بے حد محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، کیوں رکھتا ہے میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انسان کو ان بے شمار نعمتوں سے نوازنا انسان کے ساتھ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے بے حد محبت کرے اور تمام دوستیاں اور رشتے ناتے اللہ کی محبت پر قربان کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر انسان کسی سے بغض رکھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور انسان اگر کسی سے بغض رکھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے بغض رکھے تو اس کی بنیاد بھی محض یہ ہو کہ وہ شخص اللہ کا ناپسندیدہ اور دین کا دشمن ہے، لہذا ہم بھی اس کو کیا کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنے کہ کوئی شخص اگر اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اور دین کا دشمن ہے تو لہٰذا وہ ہمارے لیے بھی محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان کسی کو مال عطا کرے تو اس کی بنیاد ذاتی مفاد، دنیاوی غرض یا ریاکاری نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا کہ جو شخص ان 4 اصولوں پر عمل کرے گا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو اس حدیث کی
اور اس کی تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر تکمیل ایمان کے کتنے اصول بیان کیے؟ 4 اصول بیان کیے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رضا اور دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، انبیاء اور شہداء ان کے مرتبہ پر رشک کریں گے جو انہیں ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ محض اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس وقت جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اس وقت جب کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور محض دینداری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، رشتہ کوئی نہیں آپس میں، کوئی آپس میں ریلیشن نہیں ہے، کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، کوئی تجارتی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، اس وقت جب لوگ خوف میں ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اس وقت جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے رتبے پر رشک کریں گے، سبحان اللہ، ان کے مرتبہ پر رشک کریں گے۔ کون سا مرتبہ؟ جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن ملے گا۔ قرآن کریم سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانی زندگی کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 اصولوں کو بطور مثال ذکر فرمایا ہے، ورنہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات، ہر خوشی، ہر غمی، ہر حال میں اس کا ہر عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس حدیث پاک میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان اصولوں پر عمل کر کے نہ صرف اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اسلام دشمن قوتوں پر غلبہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تھا،
وہ اس کی بہترین مثال ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ جن کا مدینہ منورہ میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جو مسئلہ درپیش تھا مسلمانوں کو وہ تھی مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ۔ تو مسلمان جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہ رہیں گے کہاں، کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ فوری طور پہ تو ہر ایک کا کاروبار نہیں ہے، تو کیسے رہیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو حل فرمانے کے لیے ایک دن مہاجرین اور انصار، مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور مدینہ کے جو مسلمان تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے، ان دونوں کو اکٹھا کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف مہاجرین کو بٹھایا اور دوسری طرف انصار کو بٹھایا، اور پھر آپ ایک مہاجر کو کھڑا کرتے اور ادھر سے ایک انصاری کو کھڑا کرتے اور فرماتے کہ آج کے بعد تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ تو مہاجرین اور انصار کی آپس میں محبت اور ہمدردی کا اور اثار کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی انصاری کے پاس 2 مکان تھے تو اس نے ایک رہنے کے لیے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اور اگر کسی کے پاس 2 دکانیں تھیں تو اس نے ایک اس کو دے دی، کسی کے پاس 2 باغ تھے تو ایک مہاجر کو دے دیا، اور اگر کسی کے پاس ایک تھا تو اس نے آدھا مہاجر کو دے دیا اور آدھا خود رکھ لیا۔ اور ادھر سے مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ نہیں، ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف بازار کا راستہ دکھا دو، ہم وہاں پہ جا کے اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کمائیں گے اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ تو بہرحال تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی نے ایسی ہمدردی اور ایسی بے لوث محبت جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ تو بہرحال اس حدیث پاک کے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اپنا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر کسی سے بغض رکھے، کسی سے نفرت رکھے، کسی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس میں بھی ذاتی پسند یا ناپسند نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور اگر انسان کسی کو کچھ عطا کرے، کسی کو مال دے، کسی کی مدد کرے، تو اس میں بھی دکھاوا اور ریاکاری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور اگر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو اس میں بھی ذاتی پسند یا ناپسند شامل نہ ہو بلکہ وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان فرمائے اور فرمایا کہ جس نے ان 4 اصولوں پر عمل کر لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ 4 اصول بطور مثال ذکر کیے گئے ہیں، انسان کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت جو ہے وہ دنیاوی لالچ یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور دوستی جو ہے وہ کسی دنیاوی لالچ یا کسی اور وجہ سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ مسلمان کے ساتھ جو محبت اور دوستی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور آپ کی سنت سے محبت ہمیں نصیب فرمائے، آپ کے طریقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دو